السلام علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کی سپاری 5 کروڑ، احسن شاہ نے 50 لاکھ ایڈوانس لیا۔ امیر بالاج کی آخری گفتگو کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پولیس کو احسن شاہ پر شک کیسے ہوا؟ امیر بالاج کے قتل کی پلاننگ کب اور کہاں ہوئی؟ احسن شاہ نے تفتیش میں منہ کھول دیا۔ تفصیلات کے مطابق امیر بالاج ٹیپو کیس میں 2 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ امیر بالاج کے قتل کی تفتیش کے لیے DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی جانب سے GIT تشکیل دے دی گئی۔ GIT کے سربراہ آفتاب پھلروان اور ڈاکٹر مستنصر عطا ہوں گے۔ اب تک امیر بالاج ٹیپو کیس میں 4 افراد گرفتار ہو چکے۔ لاہور سے باہر کی ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں۔ احسن شاہ اور ملک سہیل کو بادامی باغ اور مانسہرہ سے علی پٹھان کو حراست میں لیا گیا۔ اب تک کی تفتیش میں یہ سامنے آیا کہ امیر بالاج کو قتل کروانے کے لیے احسن شاہ نے 5 کروڑ کی ڈیل کی۔ احسن شاہ نے اپنے 5 کروڑ کی ڈیل میں 50 لاکھ روپے ایڈوانس لیے اور قتل کی پلاننگ کرنے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے۔ بالاج کے قتل کے بعد احسن شاہ پاکستان واپس آئے اور جنازے میں شریک ہوئے۔ اہل خانہ کے قریب رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ احسن شاہ مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے کر بھی خود کو امیر بالاج کا وفادار ساتھی ثابت کرتے رہے اور یہ بھی بتایا کہ قتل سے قبل جب امیر بالاج سے اس کی آخری ملاقات ہوئی تو اسے روضہ رسول کی زیارت بھی کروائی۔ امیر بالاج جنتی روح تھی۔ روضہ رسول کو دیکھ کر اس نے درود پڑھا اور اس نے فون پر مجھے جلدی واپس پاکستان آنے کا کہا۔ سینئر صحافی خرم پاشا نے دعویٰ کیا ہے کہ احسن شاہ بالاج کے قتل کے بعد گھر گیا تو گارڈز کی جانب سے اس کی تلاشی لی گئی۔ احسن شاہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ احسن شاہ کا قتل کے بعد امیر بالاج کے گھر بار بار جانے کا مقصد مزید تفصیلات حاصل کرنا تھا کہ آخر گھر پر ہو کیا رہا ہے۔ امیر بالاج کے اہل خانہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے بھائی کا قاتل ہمارے گھر میں ہی پھر رہا ہے۔ پولیس نے گوگی بٹ کے گھر کے کیمروں کی تلاشی لی۔ گھر کی تلاشی کے دوران کیمروں کی ریکارڈنگ میں احسن شاہ گوگی بٹ سے ملاقات کے لیے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تاہم تیفی گروپ کے کچھ لوگوں سے تفتیش کے بعد پولیس کا شک احسن شاہ کی طرف گیا اور اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ احسن شاہ امیر بالاج کے ان چند دوستوں میں شامل تھے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ امیر بالاج کا رویہ احسن شاہ کے ساتھ دوستوں کی بجائے بھائیوں جیسا تھا۔ یہ بھی انکشاف کیا کہ احسن شاہ امیر بالاج کے نام پر غیر قانونی کام بھی کرتے رہے۔ احسن شاہ میڈیا کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور یہ بھی بتایا کہ جس کی شادی پر امیر بالاج کیا وہ بھی ہمارا مشترکہ دوست تھا۔ امیر بالاج کو پہلے بھی دھمکیاں ملتی تھیں لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جنازہ اٹھانا پڑے گا۔ احسن شاہ نے بالاج کے قتل کو اس کی سیکورٹی گارڈ کی کوتاہی قرار دیتے ہوئے ملبہ شادی کی انتظامیہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ احسن شاہ نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہم شادیوں پر کہیں اکٹھے جاتے تھے۔ تاہم حیران کن طور پر جس شادی کی تقریب میں امیر بالاج پر فائرنگ ہوئی اس میں احسن شاہ شریک نہیں تھا۔ مشترکہ طور پر شادی کی تقریب میں احسن شاہ کے شریک نہ ہونے پر شک و شبہات نے جنم لیا۔ احسن شاہ کی گرفتاری موبائل ڈیٹا کے بعد لائی گئی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران احسن شاہ نے بتایا کہ امیر بالاج کو قتل کرنے کی پلاننگ کب اور کہاں ہوئی۔ بھیس بدل بدل کر کب اور کہاں ملاقاتیں کرتا رہا۔ احسن شاہ سے تفتیش کے بعد کیس کی گتیاں سلجھنے لگیں۔